بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی حالت بہت ہی دیگر گوں ہے اور ہماری جو معیشت ہے اس کا بالکل پوری طرح سے پٹھا بٹھا دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ملک میں خبریں ہیں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت میرے پیارے پاکستان میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ پہلے یہ ایمرجنسی لگائی جائے گی، اس کے بعد اس کو پھر معاشی ایمرجنسی کا نام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف معیشت سی سک رہی ہے اور دوسری طرف دہشت گردی کا ایک نئی لہر پیدا ہو چکی ہے، اور اس سے اب پاکستان کا کوئی بھی حصہ مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، گوادر ہو، خیبر پختونخوا ہو، وزیرستان کے علاقے ہوں، ایون اسلام آباد تک۔ پھر ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی انتشار کا ماحول ہے، کہیں بھی ہمیں کوئی یکجہتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر نئے مینڈیٹ کے حوالے سے، نئے الیکشن کے حوالے سے صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپس میں جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، آپس میں مل بیٹھیں اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کا کوئی حل نکالیں۔ لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود ہماری سیاسی جماعتیں کسی بھی مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب پچھلے 5-6 دنوں کے دوران ایک تسلسل کے ساتھ یہ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، افواہوں کا ایک جو ہے نہ تھمنے والا سلسلہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں نئی ایک نگران حکومت قائم کی جا رہی ہے، اور یہ نگران حکومت صرف اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ 3 مہینے کے بعد الیکشن کروا دے گی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک اس کا عرصہ جو ہے محیط ہو سکتا ہے، اور یہ جو نگران حکومت بنے گی وہ ایسے مشکل فیصلے کرے گی جو سیاسی حکومتیں نہیں کر سکتی۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر ماہر معاشیات جو شبر زیدی ہیں، ان کے بیان نے بھی اس صورتحال کو یا اس تاثر کو مزید گہرا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ IMF نے موجودہ حکومت جو ہے اس وقت PDM کی، اس کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا جو موجودہ ہمارے فنانس منسٹر ہیں اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب وہاں جو ہے کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور اب جو سیشن ہوگا، جو اجلاس ہوگی یا میٹنگ ہوگی IMF کی، وہ جا کے ہوگی مارچ میں۔ تو ہمیں جو ہے فیصلے جو ہے پاکستان کو وہ 1 مہینے سے بھی پہلے بلکہ 1 ہفتے کے اندر فیصلے کرنے پڑیں گے، اور IMF جو ہے وہ اب موجودہ حکومت کے بجائے وہ نگران حکومت کے ساتھ جو ہے معاملات کرنے کو ترجیح دے گی، یا صرف اس کے ساتھ ہی مذاکرات کرے گی۔ موجودہ حکومت کے ساتھ کسی قیمت پر وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ 3 جو ہمارے ماہر معاشیات ہیں جو عمران خان کی حکومت میں بھی رہے ہیں، اس میں ایک شبر زیدی ہیں، ایک جو ہے رضا باقر ہیں، اور تیسرے جو ہیں حفیظ شیخ، ان تینوں کی جو ہے وہ طاقتور حلقوں میں کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی جو ہے نگران حکومت بنائی جائے، اور پاکستان کو موجودہ جو ایک معاشی جو بحران ہے اس کو کس طرح نکالا جائے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس اب جو سرکاری ملازمین ہیں اس کو دینے کے لیے بھی تنخواہیں نہیں ہیں، اور پھر امپورٹ جو ہے جو چیزیں ہم نے درآمد کی ہوئی ہیں وہ کراچی میں رکی ہوئی ہیں، وہ را میٹیریل نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے دوائیاں جو وہ بننا، بہت ساری فیکٹریاں وہ بند ہو گئی ہیں، بہت ساری موٹر کاروں کی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، فیصل آباد میں بھی یہی صورتحال ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت ساری بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور لوگوں میں ایک مایوسی اور فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس جو ہے صورتحال سے ہماری جو فورسز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ ظاہر غافل نہیں ہیں۔ تو یہ جو شبر زیدی نے خبر دی ہے IMF کے حوالے سے، اس کی خبر آنے کے بعد جو ہے اب موجودہ جو حکومت ہے اس کے منسٹرز پچھلے 3-4 دن سے لگتا یہ ہے کہ ان کا پارا بھی چڑھا ہوا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو ہے دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کہیں وہ متعلقہ جو ہمارے اور ادارے ہیں ان کو دھمکا رہے ہیں، کہیں وہ جوڈیشری کے حوالے سے انڈائریکٹلی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک نگران حکومت ہمارے اس میں قانون میں، آئین میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔
ظاہر ہے اس کے لیے بھی پھر سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے بغیر تو ظاہر ہے نہ یہ صورت جو 2 سال کی نگران حکومت نہ تو یہ جو ہے فیور کرتی ہے یا جو ایکسیپٹیبل ہوگی عمران خان کو، نہ ہی باقی سیاسی جماعتوں کو. ہو سکتا ہے موجودہ جو اس وقت ایک پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ یہ کہے کہ چلو ہمیں تو سیاسی شہادت مل رہی ہے، لیکن عمران خان تو چاہے گا کہ میری جو پاپولیرٹی ایک لہر ہے جو ایک آفاقی سطحوں کو چھو رہی ہے، مجھے تو اسی ماحول میں اگر الیکشن مل جائیں تو میں اگلی حکومت بنا سکتا ہوں. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پر وہ یہی ہیں کہ اب فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ نگران حکومت میں جو ہے وہ کس کی جو ہے قیادت میں ہو اور اس میں کون کون سے لوگ کس کس ذمہ داری کو ادا کریں گے، اور یہ تقریباً یہ باتیں طے سمجھی جا رہی ہیں مبینہ طور پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 3 4 5 6 دنوں میں یا 1 ہفتے کے دوران کیا فیصلے جو ہے وہ ہمارے قوم کے سامنے آتے ہیں. بہرحال اس وقت پاکستان کی صورت بہت گمبھیر ہے، اور جو ہے پاکستانی قوم نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ ہم وہی 9/11 کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ وہی دہشت گردی کا ایک افریت بھی پھر دوبارہ، اور وہی معاشی جو ہے پریشانیاں اور اقتصادی ہماری زبوں حالی، ہمارا داخلی انتشار، اور بڑی ایک جو ہے پاکستان کے اندر بڑی پولرائزیشن ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اس موجودہ جو کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک اجازت. السلام علیکم.